السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و بزرگان اعظام اور برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بڑی ہی خوشی و مسرت و شادمانی کا وقت ہے، بڑی ہی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ ہمارے درمیان قرآن مجید کا اختتام اور ابتدا ہوئی، قرآن مجید کو ختم کیا گیا اور شروع کیا گیا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو سب سے افضل کتاب بنایا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا عنوان بتا دوں، آج لیلۃ القدر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس رات میں کیا کرنا ہے اور ہم سب کو قرآن مجید پر کس طرح عمل کرنا ہے، کیونکہ برادران اسلام، یہ رات واعظ و نصیحت سے زیادہ، بیانات سے زیادہ عبادت میں اس رات میں لگاؤ لگانا ہے۔ یہ رات عبادت والی رات ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنا قرآن مجید نے فرماتے ہیں، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا، شب قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر، یعنی آج ہی کی رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ لیلۃ کے معنی آتے ہیں رات، قدر کے معنی آتے ہیں، تین معنی آتے ہیں قدر کے۔ نمبر 1 عزت و عظمت، نمبر 2 تقدیر، نمبر 3 قدر کے معنی آتے ہیں، تنگی کے معنی آتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ رات 3 معنوں پر اگر مشتمل کی جائے، نمبر 1 سب سے پہلا معنی یہ نکلتا ہے لیلۃ القدر، عزت و عظمت والی رات۔ یہ رات کیونکہ عزت و عظمت والی اس لیے ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں ساری کائنات کے بادشاہ، امام الانبیاء، تاجدار حرم، فخر دو عالم، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مالا مال کیا گیا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس لیے عظمت والی رات ہے۔ یہ رات عظمت والی اس لیے ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ برادران اسلام، قدر کا دوسرا معنی تقدیر کے ہیں، یعنی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کی تقدیر کو لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعض کا نام موت کے فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے، بعض کا نام الگ الگ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فلانے بندے کی موت ہوگی، فلانے بندے کا نکاح ہوگا، فلانا بندہ اس سال حج کرے گا، اس لیے یہ رات کو تقدیر والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات کو تقدیر والی اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائیں گے۔ محترم سامعین کرام، تقدیر کا تیسرا معنی آتا ہے، تنگی کے معنی آتے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی تنگی کی رات ہے۔ یہ رات تنگی کی رات کیوں ہوتی ہے؟ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، فرشتوں کے حلقے ہوتے ہیں۔ اس رات کے اندر اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ زمین کے اندر جو کنکرے رہتے ہیں ان سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو تنگی والی رات
یعنی فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کا نزول فرمایا۔ یہی رات ہے 27ویں کی رات کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا کے اوپر قرآن کو نزول کیا۔ برادران اسلام، مکہ المکرمہ کے اندر یہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ اس غار کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں سے یکسو ہو کر اکیلے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام غار ہرا میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، ما انا بقاری انا امی، میں نہیں پڑھ سکتا، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں اور دباتے ہیں اور کہتے ہیں، اقرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی جواب ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی جواب ہوتا ہے۔ آپ کو آغوش میں لیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے درد ہونے لگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی 5 آیتیں تلاوت فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس بابرکت ذات کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کا وجود بخشا، جس نے سارے انسانوں کو، جنات، ملائکہ، شیاطین کو سب سے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، آپ کا رب، آپ کی رب کی ذات بڑی تکریم ہے، پڑھیے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، جس نے سکھایا قلم سے، علم الانسان ما لم يعلم، جو انسان، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھلایا جو نہیں جانتا تھا۔ برادران اسلام، یہ 5 آیتیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے لے کر آئے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ وہ کون سی رات تھی؟ آج ہی کی رات 27ویں کی رات ہے۔ اسی لیے آج ہم قرآن کا اختتام کر کے قرآن کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج کی رات میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اس لیے ہم قرآن کو مکمل پڑھ کے ختم کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی بھی ختیجہ کے پاس آتے ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا معاملہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت ختیجہ کہنے لگی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کی نصرت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ورقہ ابن نوفل، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، سارا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ وہ نصرانی عالم تھے، عیسائیوں کے عالم تھے، پہلے کفار میں سے تھے، پھر اس کے بعد ایمان لا کر عیسائیوں کی دین کو قبول کر کے عیسائی کتابوں کو جانتے تھے۔ جب سارا معاملہ ان کے پاس بتایا گیا، ورقہ ابن نوفل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اللہ آپ کو آخری نبی بنایا ہے، آپ آخری نبی ہیں، ان قریب وقت آئے گا، میری عمر تو ہو چکی ہے، ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کے گھر سے، مکہ سے نکال دے گی۔ برادران اسلام، وہ کون سا دن تھا؟ یہی شب قدر، لیلۃ القدر تھی۔ برادران اسلام، یہ رات معمولی رات نہیں، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔
محترم رات ہے، اللہ نے امت کو انعام کے طور پر، ہدیے کے طور پر اللہ نے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے جو 80 سال تک عبادت کرتے رہے۔ پھر شمعون نامی ایک شخص کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تذکرہ کیا جس نے 80 سال جہاد کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو 60 سال 70 سال کی عمر ہے، یا رسول اللہ ہم ان سے آگے نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی عمر جو ہوتی تھی، ان کی عمر 600 سال 700 سال 800 سال ہوتی تھی، ہماری عمر تو صرف 60 سال 70 سال ہے، ہم عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرنے میں اس کی شمار کیا جائے گا۔ جو بندہ آج کی رات نماز میں گزار دیتا ہے، آج کی رات ذکر میں گزار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی 1000 مہینے عبادت کرنے میں اس کا نام شمار ہوگا۔ عمر تو رہے گی 60 سال 70 سال، مگر عبادت یہ شب قدر کا اتنا عبادت نام لکھا جائے گا۔ برادران اسلام، یہ رات کون سی رات ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ وہ رات ہے، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر اترتے ہیں اور سب سے پہلا سبز رنگ کا جھنڈا مکہ پر کعبۃ اللہ پر گاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوہ طور پر لگایا جاتا ہے اور اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں ساری دنیا میں تم پھیل جاؤ، دنیا کے اندر گلیوں میں کوچوں میں، تم صحراؤں میں بادیانوں میں شہروں میں قریوں میں تم پہنچ جاؤ، جہاں بھی جو کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہوئے نظر آ جائے ان سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا۔ جو بھی بندہ آج کی رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ برادران اسلام، والروح فیہا، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، اس سید الملائکہ ہی تشریف لاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہوتی ہے سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ کیوں سلامتی والی ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ رات سلامتی والی اس لیے ہوتی ہے دوسرے ایام کے اندر اگر بندہ دعا کرنے جائے، نماز پڑھنے جائے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، ذکر سے دور کرتا ہے، مگر اس رات کے اندر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے عبادت کر سکیں، شب قدر کو پا سکیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، روایات کے اندر ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر الاخر من شہر رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، آخری کی تاخراتوں کے اندر تلاش کیا کرو۔ لیکن اور ایک روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ برادران اسلام، مسلم شریف کا کیا مقام ہے؟ مسلم شریف کے اندر تمام روایات، تمام حدیثیں، صحیح حدیث کو شامل کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، برادران اسلام، مسلم شریف حدیث نمبر 762 کی روایت ہے۔ اس میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہر کوئی بندہ سال بھر رات کے کچھ حصے میں عبادت کر لے تو اسے شب قدر یقیناً مل جاتی ہے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں، واللہ لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی اعلم لیلہ، میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے جو شب قدر ہے۔
وہ کون سی رات ہے میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قول کو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں انی امرہا، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے حکم کیا، ہم کو حکم دیا تھا اس رات میں عبادت کریں، قیام کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ یقیناً وہ جو رات تھی لیلۃ 27 27ویں کی رات تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے 27ویں کی رات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیام کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری روایت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کرتے تھے اس رات کے اندر، اور یہی رات کے اندر قرآن نازل ہوا، اور ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پر عمل کریں، قرآن کی عظمت کو پہچانیں، قرآن کی رفعت کو پہچانیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ قرآن کا اختتام کرتا ہے، قرآن کو ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرشتوں کی، ملائکہ کی جماعتوں کو بھیجتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ جہاں کہیں قرآن کا اختتام ہوتا ہے، قرآن کو ختم کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے قرآن کو ختم کیا، مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ برادران اسلام، قرآن جب تک ہماری قوموں نے قرآن پر ڈٹے رہے، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی عظمت کو برقرار رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں ان سب کو حکمرانی اور شہنشاہیت سے نوازا۔ جب کہیں قرآن کو روندا گیا، قرآن کی عظمت کو پامال کیا گیا، قرآن کی حرمت کو پامال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ جو کوئی قوم قرآن پر عمل کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا مدہ سنایا۔ مسلمانوں، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی ساری کائنات پر حکومت کرو گے۔ کب کرو گے؟ ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، قرآن کی عظمت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ برادران اسلام، ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، گزشتہ زمانے کے اندر یہ گواہی دیں گے، یہ لال قلعہ گواہی دے گا، یہ قطب مینار گواہی دے گا، یہ گول گنبد ہمیں گواہی دے گا، یہاں پر مسلمانوں نے حکمرانی کی، مغلوں نے 800 سال اس ملک میں حکومت کیا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر قوم بھی، غیر بھی انصاف کے لیے آیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، یہ لوگ حکومت کیوں کیے؟ انہوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا، قرآن کی بے حرمتی نہیں کی۔ بدر کے اندر 313 صحابہ تھے، سامنے کفار مکہ کا ہجوم تھا، ہزار تھے، ہتھیار ہاتھ میں تھے، ہر چیز میسر تھی، پھر بھی کفار کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو پتہ ہوئی، کیوں؟ قرآن پر چلتے رہے، قرآن کی عظمت کو برقرار رکھا۔ برادران اسلام، جب بھی مسلمانوں کے اندر قرآن کی عظمت کو پامال کیا گیا، قرآن پر عمل نہیں کیا گیا، قرآن کی عزت کو روندا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کے دلدل نے پھنسنے پر مجبور کر دیا۔ برادران اسلام، ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، فلسطین کی سرزمین میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان ننھے منھے معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت کو روندا جا رہا ہے۔ یہودی جو قوم ہے، 12 میں نے یہودیوں کے بارے میں کہا، مختصر سی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، گری ہوئی جماعت ہے، پھر بھی وہ لوگ مسلمان کتنے ممالک ہیں، 55-56 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس سونا چاندی ہے، جن کے پاس پیٹرول جیسی نعمت ہے، پھر بھی آج یہ مسلم ممالک خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ مسلم ممالک، عرب ممالک آج فلسطین کے حق میں آواز کیوں بلند نہیں کر رہے ہیں؟ آج فلسطین کے مسلمان، آج ہم اچھے طریقے سے روزہ سحری افطاری کر رہے ہیں، آرام سے روزہ رکھ رہے ہیں، گرمی کے ایام میں سونے کے لیے ہمارے پاس چھت موجود ہے، پینے کے لیے شربتیں موجود ہیں، مگر دوسری طرف فلسطین کے مسلمان، نہ ان کے پاس سحری کے لیے کھانا ہے، نہ افطاری کے لیے ان کے پاس کچھ ہے، پیاس سے بل بلا رہے ہیں۔
اور भूख से तड़प रहे हैं, गर्मी के अय्याम हैं, रहने के लिए छत नहीं, बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं, माँ का साया नहीं, ऐसे दौर के अंदर जो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ अरब ममालिक, अरब के मुसलमान जिनके पास माल व दौलत होने के बावजूद फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदाद भेजने के लिए तैयार नहीं, अपने मुल्क के अंदर अय्याशी कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर किलबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर नाचने गाने वालों पर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में रुपया नाचने वालों पर, गाने वालों पर अरब ममालिक लुटा रहे हैं। 50 से जायद मुल्क हैं, यहूदी मुल्क छोटा सा है, इसराइल जो है छोटा सा मुल्क है, फलस्तीन की जमीन को नाजायज कब्जा करके ले लिया है, उससे लड़ने की हिम्मत नहीं, उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। क्यों? उन्होंने कुरान पर अमल नहीं किया, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। आज अरब के अंदर साजिश की जा रही है, जो मसाजिद के अंदर खुतबा होंगे वो वही बयान करेंगे, जो अरब के बादशाह, जो अरब के ये अय्याश हैं, जो अय्याशी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाचने वालों पर, गाने वालों पर पैसा उड़ा रहे हैं, ये जो उन्वान लिख कर देंगे वही उन्वान पर बात करना होगा। जुमा के खुतबात में वही बात करना होगा जो हुक्मरान लिख कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई बात करेंगे सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। अगर मुल्क के खिलाफ, मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ या अय्याश हुक्मरानों के खिलाफ अगर कोई खतीब बोलता है तो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज ये हाल है। क्यों? कुरान को पर से पुष्ट डाल दिया। यहूदियों से सवाल किया गया, अरब की सरजमीन में देखो, अरब की सरजमीन में लाखों की तादाद में हुज्जाज अरब में जमा होते हैं, मक्के की सरजमीन में जमा होते हैं और लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम का डंका सारे आलम में बजता है, सारे आलम में इस्लाम का नाम रोशन होता है, मक्के का नाम, मदीने का नाम रोशन होता है। क्या आपको जलन नहीं? क्या आपको हसद नहीं कि मुसलमानों का नाम रोशन हो रहा है, मुसलमान हज को आ रहे हैं, ना ही वहां पर कोई झगड़ा हो रहा है, ना ही फसाद हो रहा है, चैन व सुकून के साथ, अमन व सलामती के साथ हज हो रहा है, उम्रा हो रहा है, आप वहां पर कोई फितना नहीं करते। ये क्यों? तो यहूदियों ने जवाब दिया। यहूदियों का जवाब था, जितने लोग ज्यादा आएंगे, जितने मुसलमान ज्यादा आएंगे, हमें उतनी खुशी होगी, जितने मुसलमान ज्यादा आएंगे हमें और खुशी होगी। पूछा गया, ताज्जुब का सवाल है, मुसलमानों की इज्जत बढ़ रही है, इस्लाम की शान बढ़ रही है, लेकिन तुम कह रहे हो हमें खुशी होती है। तो यहूदियों ने जवाब दिया, अरब के अंदर मक्के की सरजमीन पर हमारे अशिया बिकते हैं, हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, जितने लोग ज्यादा आएंगे उतना हमें नफा होगा, उतनी अशिया हमारी फरोख्त होगी, उतनी अशिया बिकेगी, हमें फायदा होगा, हमें ताकत मिलेगी, इसलिए मुसलमानों को हज को आने दो। आज ये हाल है, अरब के अंदर यहूदियों की चीजें बिक रही हैं, लेकिन आज फलस्तीन के मुसलमानों पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई मदद पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। हम भी मदद को नहीं पहुंचा सकते, बस हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, वहां जाना अलाउ नहीं है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए और क्या कर सकते हैं। बिरादरान इस्लाम, ये कब हुआ? अरब के अंदर, अरब के मुसलमान जहां पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन को लेकर आए थे, इस्लाम का आगाज करने के लिए आए थे, कुफर को मिटाने के लिए आए थे, वहीं पर ये अरब के मुसलमान कुफर का आगाज कर रहे हैं। सहाबा की सरजमीन पर कुफर का आगाज हो रहा है, मदीना जैसी सरजमीन पर कुफर का आगाज कर रहे हैं, और जो मुसलमानों के दुश्मन है उनको दावत दी जा रही है, उनको मदऊ किया जा रहा है। आज हम मुसलमान, हमारे इंडिया के मुसलमान, हमने एक मस्जिद के खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। बाबरी मस्जिद के खातिर हमने लाखों की तादाद में रुपये खर्च किए, हमने साल हर साल जपते रहे, हमारे आबा व अजदाद कत्ल हो गए, दुनिया से चले गए, फिर भी आज हम अफसोस कर रहे हैं हमारी मस्जिद हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन अरब के मुसलमान आज मंदिरों का इफ्तिताह कर रहे हैं, और जो मुसलमानों का दुश्मन है उसको बुलाकर मदऊ करके उसके हाथों के जरिए मंदिरों का इफ्तिताह कर रहे हैं, मंदिरों के लिए जमीन दी जा रही है। ऐसी कौम जब मुसलमानों के अंदर कुरान की अजमत चले जाएगी, कुरान की रफ़ात चले जाएगी, ऐसी कौमें जिल्लत के दहाने पर चले जाते हैं, जिल्लत के दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कुरान की आज़मत को अपने अंदर उतारें, कुरान की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को आज की रात में नाजिल किया,
یہ بابرکت رات، یہ معظم رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ اس رات میں اپنا آپ کو خوب عبادات میں مشغول کریں، اللہ کو منوائیں، دعائیں کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، ساری امت کے لیے دعائیں کریں۔ آنے والا وقت ہے، ہمارا ہندوستان کا الیکشن بھی ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں اور اس کے لیے سارے ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر ووٹ کریں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ سال ریاست کرناٹک کے الیکشن میں سارے مسلمانوں نے مل کر ایک جٹ ہو کر دانشوری کے ساتھ دانش مندانہ طریقے سے عقل مندی سے کام لے کر جس طرح ووٹ کرے تھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ووٹ بھی صحیح طریقے سے کریں، یہ ہمارا حق ہے، ورنہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا پتہ نہیں۔ دیکھ رہے ہیں 10 سال کے اندر کیا ہوا، کتنے مسلمانوں کو ماب لنچنگ کے نام سے مارا گیا، گاؤں کشی کے نام سے مار دیا گیا، ہماری مساجدوں کو چھین لیا گیا، مساجدوں پر مقدمات دائر کر دیے گئے۔ جو قوم کی بات کو آواز اٹھاتا ہے، جو قوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے، انہیں چن چن کر جیل کے سلاخوں میں بھیج دیا گیا۔ اس لیے برادران اسلام اس رات کے اندر اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ معظم رات ہیں، کس کی آخر رات ہوگی پتہ نہیں۔ کتنے احباب تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج وہ نہیں رہے۔ آئندہ سال آئے گا، ہمارے درمیان میں سے کتنے لوگ نہیں ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے برادران اسلام اس رات کی قدر کریں، عظمت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بعد جو ماشاءاللہ پہلے مجمع چلے جائے، جو بچے ہیں وہ دعا کے بعد جو ہے باہر چائے پانی کا انتظام ہے، حلیبے کا انتظام ہے، آپ حضرات اطمینان سے جائے، چائے وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ اور خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہیں، بارہا تاثراتوں میں بتایا گیا کہ وہ باہر جا کر شور نہ کرے، کھمبوں کو بینروں کو پتھر نہ مارے۔ اس کے باوجود وہ بچے خامخواہ سائیکلوں میں بلی نہ مار لگو، عید گیر میں خامخواہ غراٹے کر لگو۔ اس سے اچھا آپ خاموشی کے ساتھ سو جائے تاکہ سحری میں پھر آپ کو جگہ جائے۔ اور جو حضرات کے عبادت کریں گے مسجد کے اندر کریں گے، سونے والے باہر کے حصے میں سو جائیں، مسجد کی جو نئی خادم لگی ہے وہاں کوئی نہ سوئے تاکہ دوسروں کو عبادت کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔